السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالہ وجہک وعظیم سلطانک۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی، وہی جنت، دوزخ، فرشتے، عذاب قبر اور حشر وغیرہ۔ جہنم میں جو عذاب ہیں اور جنت میں جو نعمتیں ہیں، جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا نہیں، یہ سب کچھ غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی نہ ہماری آنکھیں انہیں دیکھ سکتی ہیں، نہ ہم کسی طرح اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو متقین کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے۔ اور ایمان بالغیب جو ہے، یہی چیز فرق کر دیتی ہے ایک مسلمان اور کافر میں، ایک مسلم اور نان مسلم میں۔ اس ایمان کی بہت بڑی ویلیو ہے، اس کی وجہ سے انجام میں بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، انسان کے اعمال میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ بھی ہیں جو اجر اور ثواب میں ہم سے بڑھ کر ہیں، جبکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست ایمان لائے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بھلا تم کیوں نہ ایمان لاتے؟ تمہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، وہی تمہارے سامنے آسمان سے نازل ہو رہی ہے، بلکہ وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، یہ قرآن دو گتوں کے درمیان انہیں موصول ہوگا، یعنی کتاب کی شکل میں۔ وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ وہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ ایمان بالغیب کی وجہ سے۔ تو ایمان بالغیب بہت قیمتی صفت ہے۔ شیطان اسی کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، جنت ہے کہ نہیں، لیکن جب انسان سارے وسوسوں کو دور کر کے کہتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ وبعث و بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے روز پر، اچھی اور بری تقدیر پر، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو ضروری ہے کرنا، وہ ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اور اقامت صلاۃ کے معنی ہے رکوع اور سجود پورا پورا کرنا، اس میں تلاوت کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، یعنی نماز کے ظاہری آداب بھی ملحوظ رکھنا اور باطنی آداب بھی، تب اقامت صلاۃ قائم ہوگی۔ نماز کے اوقات کی پابندی، وضو اور طہارت کی پابندی۔ اور جو شخص نماز قائم کرے تو اللہ کا اس سے کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے اسے جنت میں داخل کرے گا، جو وقت پر صحیح اقامت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دوسری صفت کیا ہے ان میں؟ جو ہم نے تمہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ وہ صرف فرض صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ بھی
بلکہ نفلی صدقات بھی ادا کرتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی خاطر بھی خرچ کرتے ہیں۔ جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، صرف مال ہی خرچ نہیں کرتے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا۔ اور رزق صرف مال کو نہیں کہتے، رزق میں علم بھی آتا ہے، صلاحیتیں بھی آتی ہیں، آپ میں جو اسکلز ہیں وہ بھی آتی ہیں، ان کو انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا ایمان بالغیب دل کا عمل، اور اقامت صلاۃ انسان کے جسم کا عمل، اور انفاق خرچ کرنا اس کے مال میں سے۔ توحید، ایمان بالغیب اللہ کا حق، اور انفاق جو ہے یہ بندوں کا حق، یعنی وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، پھر اقامت صلاۃ اپنے جسم کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر مال میں سے بھی ادائیگی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ گزر بسر جتنا مال رکھنے میں کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا افضل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔